اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کے تقریباً تمامی مضامین کو ڈسکس کیا ذکر خدا چینل پر، اور اب کچھ بہنوں کی ریکویسٹ کے اوپر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو قرآن میں آیا ہے یعنی سورۃ البقرہ کے درمیان، اس کو دوبارہ سے پیش کیا جائے، تو آج اس ویڈیو کو لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے بارے میں ہم تفسیر عزیزی کا حوالہ لیں گے کہ اس تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی پیدائش کو کس طرح نقل کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے اور علم فائدہ دے، کیونکہ قرآن پاک کی تفاسیر کو مطالعہ کرنے کا مقصد ہمارا اپنی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کی ہر آیت کو ہم نے اس لیے سننا سمجھنا ہے تاکہ ہمیں اس پر عمل نصیب ہو سکے، اور عمل جبھی نصیب ہوگا جب ہم بات کو آخر تک سنیں گے، پھر اس میں سے سبق سیکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہمارے لیے قرآن پاک بہترین رہنمائی کا دنیا میں بھی ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی ذریعہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جب خود ہدایت کی طرف قدم بڑھائیں تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو دوسروں کی طرف ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے۔ اگر چینل آپ نے پہلے نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اگر کیا ہوا ہے تو دوبارہ سے سبسکرائب نہ کریں کیونکہ اس سے انسبسکرائب ہو جائے گا اور ویڈیو آپ تک نہیں آ سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان حقیر الفاظ کے ذریعے ہماری، آپ کی اور میری، ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو تفسیر عزیزی نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ رب العزت نے جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روح زمین سے ہر قسم کی مٹی لاؤ، اس مٹی میں سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم اور خشک رنگ کی مٹی کے بارے میں بات کی گئی کہ ان تمام رنگوں میں سے ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے لائی جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے زمین پر تشریف لا کر ان تمام رنگوں کی خاک اٹھانا چاہی، تو سب سے پہلے تو واقعہ زمین کا آ گیا کہ زمین نے اس کا سبب پوچھا، کیا جبرائیل اس مٹی کو کیوں اٹھانا چاہتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے سارا واقعہ اس زمین سے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی سے آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاک سے انسان بنائے گا جس کی وجہ سے یہ مٹی یعنی میرا کچھ نہ کچھ حصہ جہنم میں پہنچے گا، یعنی انسان جب گناہ کرے گا تو اسے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا کوئی بھی حصہ جہنم میں پہنچے، اس لیے اے جبرائیل تو واپس لوٹ جا۔ زمین نے آہو زار جب حضرت جبرائیل کے سامنے پیش کی تو جبرائیل امین خالی واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اے خدایا، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی ہے، میں تیرے نام کی عزت کا ادب کیسے نہ اٹھاتا۔ حق تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل اور میکائیل کو باری بار بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ وہ مٹی لے کے آئے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس حکم کی تابعداری کے لیے زمین کے پاس آئے، اور زمین نے پھر سے ان کے سامنے آہوزاری کی، لیکن ملک الموت نے زمین کی ایک بھی نہ سنی اور فرمایا کہ اللہ کے حکم کی تابعدار ہو جا، تیری عاجزی اور تیری زاری کی وجہ سے میں اپنی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جان نکالنے کا سپورٹ کیا کام، کیونکہ یہ بہت زیادہ سخت تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے اسرائیل تم سے زمین نے فریاد نہ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل بھلا میں زمین کی آہوزاری کس طرح سن لیتا کہ جب تیرا حکم میرے سامنے تھا، تو میرا مقصد تیرا حکم بجا لانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام پسند کیا، لہٰذا اب میں یہ تمہیں منصب دیتا ہوں کہ جس طرح تو زمین سے خاک جدا کرنے والا ہے، اسی طرح تو اس خاک کو واپس اپنی جگہ پہنچانے والا بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لحاظ سے انہیں کہا گیا کہ یہ مالک الموت ہیں، یعنی انہیں یہ منصب ملا۔ بات کر رہے تھے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی۔ تو جب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے مٹی کا حکم دیا، تو پھر یہ مٹی خانہ کعبہ سے اٹھائی گئی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف قسم کے پانیوں سے گارا بنایا جائے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس مٹی کو گارا بنانے کے لیے اس پر 40 روز تک بارش برسائی، اور تفسیر عزیز اس بارے میں لکھتی ہے کہ یہ جو 40 روز بارش ہوئی، اس میں سے 39 دن جو مٹی کے اوپر بارش کی گئی وہ غم اور رنج کی بارش تھی۔ غم اور رنج کی بارش برسائی گئی، اور پھر جب 40واں دن آیا تو پھر اس کے اوپر خوشی کی بارش برسائی گئی۔ لہٰذا 39 دن غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اب یہاں اسی وجہ سے یہ بات سامنے ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گارے کو مختلف ہواؤں سے خشک کیا۔ تفسیر عزیزی بتاتی ہے کہ اتنا خشک کیا گیا کہ وہ کھنکنے لگا، جیسے کہ قرآن مجید نے پھر اس کے بارے میں ارشاد کیا، سلسال کالفخار، یعنی کھنکنے والا گارا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کی درمیانی وادی یعنی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ تو یہاں پر لا کے رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت اللہ عز و جل یعنی اللہ عز و جل نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم کا قلب بنایا، یعنی اس گارے کے ذریعے قلب بنایا گیا اور ان کی صورت تیار کی گئی۔ جب یہ صورت بنائی گئی تو فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہ دیکھی تھی، اس لیے تعجب سے آس پاس پھرنے لگے اور ان کی خوبصورتی سے حیران ہونے لگے۔ یہ بات چلتے چلتے ابلیس کو بھی پتہ چل گئی۔ ابلیس کو اس سارے واقعہ کا اعلان جب پہنچا اور خبر پہنچی تو وہ بھی اس قلب یعنی اس دل کو دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اسے کیوں تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ایک خالی سا مجسمہ ہے، یعنی اس کا اندر سب خالی ہے، جس میں سوائے سوراخوں کے کچھ بھی نہیں، یعنی جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور یہ اس کی کمزوری کا حال ہے کہ اگر بھوکا ہو کر گر پڑے تو بھی ٹوٹ جائے، اور اگر خوب سیر ہو کر کھا لے تو پھر چلنے پھرنے سے بھی رہ جائے۔ اس قالب کے خالی حصے کچھ نہ ہو سکیں گے۔ پھر بولا کہ اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ کوٹھڑی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہ کوئی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جب اس نے کی، گویا اس کا یہ ذہن تھا کہ آدم میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے جو خاص مجھ میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قالب کے اندر روح پھونکی، یعنی حکم ہوا کہ اس قالب میں اس کے گڑھوں میں بھر جائے روح۔ تو جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، روح اندر جانے سے پہلے ٹھہر گئی اور ڈرنے لگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس روح کو جگمگایا گیا، یعنی اس میں روشنی کی گئی، تب آدم علیہ السلام کے اندر یہ روح نازل ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام میں اس روح کو امانتاً رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اے روح تو داخل ہو جا، پریشان نہ ہو، میں تمہیں باہر نکال لوں گا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ اب اس سار میں روح تھی کہ آدم علیہ السلام کو روایات میں آتا ہے، تفسیر عزیزی بتاتی ہے کہ چھینک آئی اور زبان سے ان کے الفاظ نکلے الحمدللہ۔ حق تعالیٰ نے آگے سے پھر ارشاد فرمایا یرحمک اللہ۔ اسی لیے آج جب چھینک آتی ہے تو ہمیں یہ ادب بتایا جاتا ہے کہ یرحمک اللہ کہا کریں، یعنی جب چھینکنے والے کو سنیں تو یرحمک اللہ کہیں۔ جب روح کمر تک پہنچی
تب آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کی دھڑ میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من اجل۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اے آدم اور ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ارشاد باری تعالیٰ اس وقت یہ ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان سلام کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے مولا میری اولاد کون ہے، کہاں ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پشت پر اپنے دست قدرت پھیرا تو اس سے ساری انسانی روحیں میری بہنوں نکل آئیں، جس میں منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، مومن بھی تھے، انبیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، محدث، مفکر، ہر طرح کا انسان زمین پر آیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت زمین پر انسان اس طرح سے نظر آنے لگے جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور ان میں تمام ہی قسم کے انسان تھے، کافر، مومن، منافق، اولیاء، کتب، انبیاء، تمام کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان تمام انسانوں سے وعدہ لیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی شہدنا، کہ ہم گواہ ہیں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھر زمین پر اتارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پتلے کو بنایا، پھر ان کو تمام ہی قسم کی بولیاں سکھائیں۔ اور اس کے بارے میں بھی بہت پیاری روایات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری بولیاں عطا فرمائیں، یعنی ان کو دنیا کے اول و آخر تک لاکھوں زبانیں بولنی سکھائی گئی، اور ہر زبان کے حروف نقش اور ان کے علیحدہ علیحدہ پھر کلیے قاعدے بتائے گئے۔ ہر زبان میں کروڑوں لغات جس کا ہمیں ابھی تک کچھ پتہ اور کچھ نہیں پتہ وہ سکھائی گئی اور نتیجہ سکھایا گیا۔ دنیا میں کروڑوں چیزوں اور ہر چیز کے لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام اور نام لکھنے کے بولنے کے طریقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جس میں عربی، انگریزی، فارسی، یونانی، پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں، ہندی ہے، تو مختلف کچھ زبانوں کو ہم جانتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ تمام بولیاں آدم علیہ السلام کو بتا دی گئیں، پھر اس کو ہر قسم کے حالات بتا دیے گئے، ہر حالات کی ہزاروں قسمیں سکھا دی گئیں، ٹھنڈا، گرم، صاف، میلا، کھاری، میٹھا، بھاری، ہلکا، گاڑھا، پتلا، سفید، کالا، ہر طرح کا ذائقہ سکھا دیا گیا، تمام علوم بتا دیے گئے۔ پھر تمام علوم بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تفسیر عزیزی یہاں پر بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ آپ فرشتوں کے سامنے اس علم کو پیش کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تو تفسیر روح البیان میں یہاں پر فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا اور 1000 پیشوں میں خوب ماہر بنا دیا گیا، مگر آپ نے پھر کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا۔ آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا، اور باقی انبیاء میں سے بھی کچھ انبیاء کرام کے پیشے درج کیے گئے ہیں، جس میں نوح علیہ السلام لکڑی بنانے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، ادریس علیہ السلام درزی تھے، صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، داؤد علیہ السلام زرع سازی کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا کام زنبیل سازی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بکریاں چراتے تھے۔ تو یہاں پر انبیاء کرام کے پیشوں کا بھی بتایا گیا، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور تمام انسانوں، ان کی اولادوں کے نام، حیوانات، جمادات، پرندے، چرندے، ہر طرح کے جاندار جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور تمام ہی طرح کے شہروں، گاؤں، بستیوں، کھانے پینے کی چیز، جنت کی ہر نعمت اور چھوٹی بڑی چیز کے نام، پیشوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور ڈھال اور دودھ نکالنے کا برتن تک کا بتا دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ اب جو میں نے آدم کو بتایا ہے وہ علم آپ تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ میرے سامنے بیان کریں۔ تو فرشتوں نے اس بات سے عاجزی ظاہر کی اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں سب کچھ غیب چھپا ہوا جو تم نہیں جانتے۔ تو میری بہنوں،
یہ تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم لوگ آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے والے پیریڈ کو ڈسکس کریں گے کہ جنت میں وہ کتنا عرصہ رہے اور جنت میں انہوں نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔